کیا فرمایا دادا صاحب نے؟ جن لوگوں کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں ہمارے علم کا ماضی اور مستقبل کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ہم تو زمانہ حال میں اللہ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں لینا، جو گزرا وہ بھی گزر گیا، جو ہونے والا وہ بھی ہو جائے گا، جو ہے آج جس کو لے لو، یہ بہت بڑا، ساری زندگی خدا کی قسم نہ بدلی مجھے پکڑ لینا، ابھی اٹھ کے باہر جاؤ گے تو سب بدلا ہوگا کہ جو ہے وہی میرا ہے، اے نہیں ملیا، او نہیں ملیا، اے لے لواں، تو یہ کوششیں نہ کرو، اگر وہ آپ کو ملنا ہے نا تو نبی پاک نے فرمایا دو دانتوں کے درمیان اگر تیرا نہیں ہے تو اندر نہیں جائے گا، اور دو پہاڑوں کے درمیان اگر تیرا پڑا ہے تو کوئی نہیں لے جا سکتا، پھر کیا اندیشہ، وہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ دادا صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کیوں ہم ماضی اور اس کی فکر کریں اور اللہ سے خوش ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم کل کی فکر کرنے لگیں اور آئندہ کے اندیشے کو اپنے دل میں جگہ دیں تو وقت کی کیفیت سے محجوب ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک نا ہمیں پرحجاب ڈال دے گا، وقت کا اور حال کا لطف نہیں لے سکیں گے ہم۔ دادا صاحب فرما رہے ہیں اگر ہم پیچھے کے اندیشے اور آگے کے اندیشے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر موجودہ وقت جو ہمارے پاس ہے نا وہ دال دا سواد بھی خراب ہو جائے گا، قورمے دے چکر دے وچ وہ چاہے تو دال میں ذائقے پیدا کر دے اور قورموں کو بے ذائقہ کر دے، محلوں میں اداسیاں کر دے، جھونپڑیوں میں نور پیدا کر دے، اس کو مانو تو صحیح یار، اس کو ماننا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اس کو ماننا کیا ہے؟ اس کے رسول پاک کی زندگی کو فالو کرنا، سچ بولنا، نگاہ نیچے رکھنا، فلم ڈرامہ گانا باجا ان چیزوں سے پرہیز کرنا، لاو لاب سے بچنا۔ آگے چلیں، اور کیا فرمایا آپ نے؟ تو کیا فرمایا کہ دل میں اور آئندہ اندیشے کو اپنے دل میں جگہ دے تو ہم وقت کی کیفیت سے محجوب ہو جائیں گے، اور حجاب بہت بڑی پراگندگی ہے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی دسترس میں نہ ہو اس کا اندیشہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا باطل ہے، نہ پیچھے کا ہمارے کچھ بس میں ہے نہ آگے کا ہمارے کچھ بس میں ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا کیا ہے؟ باطل ہے، لبنا ہی کچھ نہیں، جب لبنا ہی کچھ نہیں تو پھر کھپنا بھی نہیں، یہ داتا فرما رہے ہیں۔ آگے داتا صاحب نے ایک کال دیا آخری اور ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ابو سعید خیرازی ارشاد فرماتے ہیں اپنے عزیز وقت کو صرف عزیز چیزوں میں مشغول رکھو، ہمارا وقت بڑا عزیز ہے، تو سید اجمیر فرماتے ہیں کہ ان کو عزیز چیزوں میں مشغول رکھو، ہمیں اللہ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، رسول پاک سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، نماز سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، عمدہ اخلاص سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، ہم نے انہی کو اپنے عزیز وقت کو انہی عزیز چیزوں میں مصروف رکھنا اور اپنے وقت کا خوب مزہ لینا۔ فرمایا ارشاد فرمایا اپنے عزیز وقت کو عزیز چیزوں میں مشغول کرو، اس کے علاوہ کسی میں مشغول نہ کرو، بندے کی عزیز ترین چیز ماضی اور مستقبل کے درمیان آنے والا وقت اور زمانہ حال ہے، لہذا انسان کو اسی میں مشغول رہنا چاہیے۔ لفظ کا مزہ آیا، پہلے کہا کہ اپنی چیزوں کو، عزیز وقت کو عزیز چیزوں میں مشغول رکھو، اور پھر فرمایا کہ انسان کو کسی اور چیز میں مشغول نہیں کرنا چاہیے، اور بندے کی عزیز ترین چیزیں ماضی اور مستقبل، عزیز ترین کیا ہے؟ وقت اور حال، ماضی اور مستقبل کے درمیان اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، آگے کیا ہوگا، اور ماضی اور مستقبل کے درمیان آنے والا وقت اور زمانہ حال ہے جو ہے وہ ہے، لہٰذا انسان کو اسی میں مشغول رہنا چاہیے۔ اے اللہ پاک آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک ہمارے مرشد، ہمارے استاد محترم ہمیں جو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں ماضی اور مستقبل سے نکل کے حال اور وقت کے اندر اللہ سے راضی برضا ہو جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو پر لطف بنا لینا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔